کوشچن یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ بیعت سے سلسلہ چلے گا، لیکن اسلام میں فوقیت تو تقوی کو ہے، تو یہ بیعت اور یہ ایک تھریٹ جو ایک جنریٹ ہو رہا ہے، تو اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ سپوز ایک پیر صاحب گئے ہیں تو انہوں نے ایک صوفی گئے ہیں تو ان کے گدے نشین ہوں گے اوبویسلی کیونکہ بیعت آ رہی ہے، تو وہ دوبارہ ہوئی اسی سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے. اس میں تو یہ نہیں آ رہا کہ ایک وہ بندہ جو کہ انانیمس گھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ متقی ہے اور پرہیزگار ہے اور وہ اس سیٹ کو ریپرزینٹ کرے. دیکھیے میری ایک پرابلم ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ آج تو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ زرین عثمان صاحب موجود ہیں اور یہ تصوف کو ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، لیکن جب کبھی میں کسی ایسی بیٹھک میں ہوتا ہوں جہاں مجھے کسی ایسے نقطۂ نظر پر تبصرہ کرنا ہوتا ہے جس سے مجھے اختلاف ہے، پھر میں مجبوراً اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. وہ یاد ہے اس طرح سے میں ایک ایسی مجلس میں تھا جہاں 2-4 لوگ تھے اور تبلیغی جماعت پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو اب ایک صاحب تبلیغی جماعت پر اعتراضات کر رہے تھے، تو ایک اور صاحب تھے وہ تبلیغی جماعت کے تھے، تو انہیں کوئی جواب نہیں آیا، تو انہوں نے کہا خالد صاحب آپ اس کا جواب دیں. تو پھر میں نے ان کو جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ تبلیغی جماعت والے یہ کہتے ہیں، ہاں بالکل ٹھیک کہتے ہیں. تو چونکہ ہم نے بات سمجھنی ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ میں تصوف کو ماننے والوں کے حوالے سے اس کا جواب دوں. وہ یہ کہیں گے کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ تقویٰ عام مذہبی دینی اعمال سے ایک مخلصانہ جو شغف ہے اس سے پیدا ہو سکتا ہے، مگر جو الٹیمیٹ گول ہے تزکیے کا اور پھر حصول جنت کا، اس کے لیے اب ظاہر ہے اس میں کچھ لوگ ایکسٹریم ہوتے ہیں، کچھ لوگ ذرا اکاموڈیٹنگ ہوتے ہیں، تو بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا نہیں سنا، آپ ذرا چھوٹے شہروں سے اگر آپ کا تعلق ہے تو وہاں ابھی بھی بہت جگہوں پر یہ بات مشہور ہے کہ جو بے پیرا مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. سو یہ بھی ایک تصور ہے کہ جو ابھی تک رائج ہے. مگر وہ یہ کہیں گے عام طور پر کہ آپ جب تک کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کی اسپرچول روحانی تربیت میں شامل نہ ہو، کہ جو خود اسی طرح سے اپنا تزکیہ کروا چکا ہے، مزکہ ہو چکا ہے، اس وقت تک آپ کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. اس طرح کی وہ بات کریں گے.